حضرات، بہت سے لوگ قبرستان نہیں جاتے ہیں. کبھی ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں حضرت کیا کریں، ہمیں فاتحہ ہی نہیں آتی. بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں تو بہت دور کھڑے رہتے ہیں. حضرات گرامی، میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ فاتحہ ہر آدمی دے سکتا ہے. ہر مومن، ہر مسلمان فاتحہ دے سکتا ہے، فاتحہ کر سکتا ہے. کوئی یہ ضروری نہیں کوئی مولانا صاحب ملیں گے تو ہی فاتحہ دیں گے، ایسا نہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو ہر مسلمان آسانی کے ساتھ فاتحہ دے سکتا ہے. اور میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جب بھی آپ قبرستان جائیں تو قبرستان کے ادب کا خیال رکھیں. اگر آپ کو رشتہ دار کی، والدین کی قبر اگر بیچ قبرستان میں ہو اور وہاں پہنچنے تک اگر کسی کے قبر پہ پیر ڈالنا پڑے، کسی کی قبر کو پھلانگ کر جانا پڑے، تو ضروری نہیں کہ آپ وہاں جا کر ہی فاتحہ دیں. جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں سے آپ فاتحہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے گا. حضرات محترم، میں آپ کو بہت آسانی سے بتاؤں کہ فاتحہ اگر آپ کو جو بھی 2 4 5 کوئی بھی صورت یاد ہو، ترتیب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ترتیب کے پہلے آپ جو ہے چاروں قل پڑھیں، اس کے بعد الحمدللہ شریف پڑھیں، پھر مفلحون تک پڑھیں، اس کے بعد وہ الہکم الہ واحد پڑھیں، اس کے بعد پھر درود پڑھیں، پھر دعا کریں. یہ فاتحہ کا طریقہ ہے، مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایسے ہی پڑھیں گے تبھی فاتحہ ہوگی. آپ کو جو صورت یاد ہے آپ جا کے وہاں پڑھ لیجئے. اس کے بعد اگر آپ کو زبان سے دعا مانگنی نہیں آتی تو کوئی ضروری آپ زبان سے مانگیں، صرف دل میں آپ ارادہ کر لیں کہ مولا پروردگار، میں نے جو صورتیں پڑھی ہیں مولا، اس کا ثواب میں اپنے والدین کے روح کو بخشتا ہوں، قبول فرما لے. اپنے رشتہ دار کو، اہل قبرستان میں کو بخشتا ہوں، قبول فرما لے. آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا. فاتحہ ہو گئی. اور حضرات، میں آپ کو اور بتاؤں کہ اگر آپ کو کوئی صورت یاد نہیں ہے تو کم سے کم قل هو اللہ احد تو سب کو یاد ہوتی ہے. بچہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہے وہ 1/3 قرآن پاک پڑھ لیتا ہے. جو 2 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے وہ 2/3 قرآن پاک پڑھ لیتا ہے. اور اگر کسی نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا تو اسے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اب جائیے درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیے اور 3 مرتبہ پڑھ لے. آپ کو جتنا قرآن کا ثواب اپنے والدین کو، رشتہ دار کو، اہل قبرستان کو پہنچانا ہے اتنی بار قل هو اللہ پڑھیے، پھر درود پڑھ لیجئے. اس کے بعد اگر آپ کو زبان سے دعا مانگنی آتی ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں مولا پروردگار، میں نے جو کچھ بھی پڑھا اس کا ثواب میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما. حضور کے صدقے میں جملہ انبیاء کرام، رسولان نظام، صحابہ کرام، تبع تابعین، جتنے بھی نام آپ کو یاد ہے بزرگوں کے، ان کا نام گنائیں، ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچائیں، اللہ قبول فرما لے گا. اس کے بعد کہ مولا ان تمام ذکر و اذکار کا ثواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے والدین کی روح کو نظر قبول فرما، رشتہ دار جو ہیں ان کی بارگاہ میں ان کی روح کو نظر قبول فرما. حضرات محترم، یہ فاتحہ ہو گئی. اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ، کوئی ضروری نہیں. اچھا، یہ بھی یاد نہیں ہے آپ کو قل اللہ احد بھی، تو آپ کو یاد کرنا چاہیے. سورہ فاتحہ وغیرہ بہت اکثر لوگوں کو یاد ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، بہترین صورت ہے، بہترین صورت سورہ فاتحہ، بہت بابرکت صورت ہے. اس کو آپ پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے. اگر آپ کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، قل هو اللہ بھی یاد نہیں ہے، کوئی صورت یاد نہیں ہے، تو حضرات میں آپ سے سب سے پہلے گزارش کروں گا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ صورتیں یاد کرنی چاہیے. کم سے کم نماز کے لائق جو صورت آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ صورتیں تو کم سے کم آپ کو یاد ہونی چاہیے. اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے، کوئی صورت یاد نہیں ہے، یا اللہ کون نہیں جانتا؟ یا اللہ کس کو یاد نہیں ہے؟ قسم خدا کی، آپ اپنے والدین کے قبر کے پاس، رشتہ دار کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر 21 مرتبہ یا اللہ کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو 1 مرتبہ یا اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. تو ہمارا عقیدہ، یا اللہ 21 مرتبہ آپ کہیں، اللہ آپ کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا اور ساتھ میں آپ کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا.
یہ آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ فاتحہ کا۔ آپ اپنے گھر میں بھی وہی ہے، اگر کوئی یاد نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے کسی حضرت کو بلائیں فاتحہ دیں، نہ ملے تو اگر آپ گھر میں بھی بیٹھ جائیے، جو 4 صورتیں جو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے، سامنے رکھ دیجئے، اور اس کے بعد جو ہے دعا کر لیجئے، مولا پروردگار جو کچھ بھی میں نے پڑھا اور جو کچھ حاضر ہے سب کو قبول فرما، اس کا ثواب میرے والدین کو، میرے اور جو جن کے نام سے بخشنا ہے ان کی روح کو بخشتا ہوں مولا قبول فرما۔ اتنی آسانی کے ساتھ آپ ہر مومن، ہر مسلمان جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ فاتحہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ اگر صورت یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کیجئے، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو صورتیں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔